پارہ نمبر 26 کی آخری آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے اور سمجھ کر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ شریعت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ایمانیات کا ہے اور ایک حصہ اعمال کا ہے۔ ایمانیات سے مراد عقائد ہیں اور اعمال سے مراد عبادات ہیں، معاملات ہیں۔ ایمانیات جیسے اللہ کو اس ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ماننا، جسے ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ سارے انبیاء کو اللہ کے رسول ماننا، نبی ماننا اور نبی علیہ السلام کو سب سے افضل اور اعلی نبی ماننا اور خاتم النبیین ماننا، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح موت سے پاک صرف اللہ کو ماننا، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح قیامت کا عقیدہ رکھنا، جنت جہنم کا عقیدہ رکھنا، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ دوسری طرف آؤ، نماز اعمال سے عمل، روزہ عمل، زکوٰۃ عمل، حج عمل، جہاد عمل، نوافل عمل، یہ اعمال ہیں۔ خیال کیجئے گا، اعمال میں اگر کوئی کمزوری ہو گئی تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، اور ہماری دعا ہے اللہ ہمارے اعمال کی کمزوریاں معاف فرما۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر ایمان میں کمزوری ہو گئی، ایمانیات کے اندر کمزوری ہو گئی اور اسی کمزوری پہ بندہ مر گیا، تو پھر اس کے لیے کوئی بخشش کی گنجائش نہیں۔ مثلا توحید کا عقیدہ ایمانیات سے ہے، ایک بندہ شرک پہ مر گیا، اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ بولا کریں، ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک بندہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر تھا، مر گیا، بخشش ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ قیامت کا منکر ہے، مر گیا، بخشش ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ جنت جہنم کا منکر ہے، مر گیا، بخشش ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ عذاب ثواب قبر کا مطلقاً منکر ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ کیوں کہ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ ایمان کا۔ سمجھیے گا بات، جس طرح توحید کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ، بعث بعد الموت قیامت کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ، اسی طرح سارے صحابہ کا مومن ہونا، عادل ہونا، صادق ہونا، سچے نبی کے عاشق ہونا، یہ بھی ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور جسے صحابہ کے ایمان میں شک ہے، وہ بھی بے ایمان ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا؟ کیونکہ مسئلہ اعمال کا ہے، ایمان کا۔ صحابہ کا مومن ہونا ایمان کا مسئلہ ہے، صحابہ کا جنتی ہونا ایمان کا مسئلہ ہے، صحابہ کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہونا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہونا ایمان کا مسئلہ ہے، صحابہ کا متقی ہونا ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو جس طرح توحید کا منکر، رسالت کا منکر، ختم نبوت کا منکر، قیامت کا منکر، بعث بعد الموت کا منکر،
وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اسی طرح جسے صحابہ کے ایمان میں شک ہے، ابو بکر صدیق کے ایمان میں شک ہے، فاروق اعظم کے ایمان میں شک ہے، عثمان ذو النورین کی ایمان میں شک ہے، علی شیر خدا کی ایمان میں شک ہے، نبی کے ہر صحابی کے ایمان میں شک ہے، تو وہ بندہ بھی کس کتاب کا منکر ہے؟ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہوتا۔ اب آؤ، میں لمبا نہیں نکلنا چاہتا، میں آپ کے سامنے صرف آج قرآن کی کچھ آیتیں رکھوں گا کہ صحابہ کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں کون کیا کہتا ہے؟ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ صحابہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا کہا۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے صحابہ کی بڑی تعریفیں کی۔ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ صحابہ نے ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہا۔ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ صحابہ کے بارے میں تابعین نے کیا کہا۔ لیکن صحابی کی تعریف کرے تابعی، یہ بھی بڑی بات ہے۔ صحابی کی تعریف آج کا مسلمان کرے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ صحابی کی تعریف اللہ کا نبی کرے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن صحابی کی تعریف خود خدا کرے۔ صحابہ کون لوگ ہیں جن کی تعریفیں کون کرتا ہے؟ تو کسی کی بک بک سے صحابہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ قانون موٹا یاد رکھو، صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا۔ میں چند آیتیں ذکر کرتا ہوں۔ آج کئی بدنصیب لوگ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ کس کو برا بلا کہتے ہیں؟ جنہوں نے نمازیں پڑھی کس کے پیچھے؟ نبی علیہ السلام کے پیچھے۔ جنہوں نے روزے رکھے کس کے ساتھ؟ جنہوں نے قرآن پڑھا کس سے؟ نبی علیہ السلام سے۔ جنہوں نے جہاد کیا کس کے ساتھ مل کے؟ جنہوں نے اپنی جانیں کس کے حکم پہ قربان کی؟ اولاد قربان، مال قربان۔ خدا کی قسم، اگر اس کائنات میں صحابہ با وفا مرید نہیں تو دنیا میں کوئی اور مرید با وفا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ تو وہ لوگ ہیں جن کی تعریفیں کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ جو صحابہ کو برا بلا کہے اس کی مثال سمجھ لو۔ 14ویں کی رات ہو اور چاند مکمل جوبن پہ ہو۔ 14ویں کی رات ہے، چاند مکمل جوبن پہ ہے، تو کبھی رات کو دیر سے نکلو نا تو کتے چاند کو دیکھ کر بھونکا کرتے ہیں۔ کبھی ہوا تجربہ؟ کتے چاند کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ بھونکتے ہیں۔ تو چاند کی چمک پہ فرق آئے گا؟ چاند کے نور پہ فرق آئے گا؟ چاند کے حسن پہ فرق آئے گا؟ چاند کے جمال پہ فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اسی طرح کسی کی بکواس سے ابو بکر صدیق کی شان میں فرق نہیں آتا، فاروق اعظم کی شان میں فرق نہیں آتا، عثمان حیا کے بادشاہ کی شان میں فرق نہیں آتا، علی حیدر کرار کی شان میں فرق نہیں آتا، معاویہ کاتب وحی کی شان میں فرق نہیں آتا، کیونکہ صحابہ کی تعریفیں کرنے والا کون ہے؟ اب آئیے قرآن کی کچھ آیتیں میں پڑھتا ہوں، جلدی جلدی پڑھوں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہمارے مدرسوں کے اندر بچے پڑھتے ہیں نا، تو کچھ بچے بہت لائق ہوتے ہیں، تو استاذ ان بچوں کو کہتا ہے تم باقیوں سے بھی سبق سنا کرو۔ وہ کہتا ہے استاد جی اس نے ٹھیک سنایا، اس نے ٹھیک نہیں سنایا۔ استاد اس کی بات مانتا ہے، کیونکہ استاذ کو اس بچے پہ مکمل کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے۔
اللہ کہہ رہے ہو لوگو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، او میرے صحابہ، میں اللہ کو تمہارے ایمان پہ اتنا یقین ہے، میں اللہ کو تمہاری عبادتوں پہ، امانتوں پہ، دیانتوں پہ، صداقتوں پہ، عدالتوں پہ اتنا یقین ہے کہ میں اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تمہارے ایمان کو، تمہاری صداقت کو، عدالت کو معیار بیان بنانے لگا ہوں۔ اللہ کہتا ہے قیامت تک آنے والے اگر تمہاری طرح ایمان لے آئیں، تمہاری طرح نبی کے وفادار بن جائیں، اللہ کے وفادار بن جائیں، فقط اہتدوا، تمہیں اللہ اعلان کر رہا ہوں وہ ہدایت والے ہیں۔ لیکن وَإِن تَوَلَّوْا، میرے نبی کے صحابہ، اگر انہوں نے تم سے منہ موڑ لیا، اگر انہوں نے تمہیں بائی پاس کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا ہم ابو بکر صدیق والا دین نہیں مانتے، ہم عمر فاروق والا قرآن نہیں مانتے، ہم عثمان ذو النورین والا دین نہیں مانتے، ہم معاویہ والا دین نہیں مانتے، اگر تمہیں بائی پاس کر کے انہوں نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ بالکل بدبخت اور گمراہ ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور جو صحابی کا باغی ہے اللہ کہتا ہے پھر وہ جانے اور میں جانوں، میں ان کا علاج کروں گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ آیت نے کیا کہا؟ اللہ کو صحابہ کے ایمان پہ اعتماد ہے، اللہ کو صحابہ کے ایمان پہ کیا ہے؟ اور اللہ کہتا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں، ایمان تمہیں اس طرح لانا ہوگا جس طرح ایمان کون لے کر آئے؟ صحابہ لے کر آئے۔ سبحان اللہ، یہ شان صحابہ کی ہے۔ کون سی کتاب بیان کر رہی ہے؟ قرآن، اور قرآن کا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے مجھے صحابہ کی ایمان پہ اعتماد ہے، اور قیامت تک آنے والے مومن تب بنیں گے جب اس رستے سے ہو کے آئیں گے جس رستے سے صحابہ آئے ہیں۔ جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا فقط اہتدوا، وہ ہے مومن، وہ ہے ہدایت یافتہ۔ اور جس نے صحابہ کا رستہ چھوڑا، صحابہ سے بغض کیا، صحابہ پہ تبرے کیے، صحابہ پہ فتوے لگائے، اللہ کہتا ہے جو میرے صحابی کا وفادار نہیں وہ میرے نبی کا وفادار نہیں، اور جو میرے نبی کا وفادار نہیں وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ ایک آیت ہو گئی۔ اس آیت میں صحابہ کو جو مقام اللہ نے دیا وہ یہ ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ صحابہ کیا ہے؟ معیار حق ہے۔ دوسری آیت قرآن مجید کی دیکھ لو، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سورہ توبہ ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ خیال کر، خیال کر، صحابہ کی تعریفیں کون کر رہا ہے؟ اللہ کہتے ہو لوگو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لینے والے پہلے پہلے، من المہاجرین سارے مہاجر، والانصار سارے انصار۔ کتنی جماعتیں ہیں؟ پہلی جماعت سارے مہاجر، اللہ نے کسی کو نکالا نہیں، المہاجرین۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی کے سارے مہاجر صحابہ، سبحان اللہ، گھر بار چھوڑ چھڑا کے عشق رسول میں ہجرت کر کے جانے والے، وہ نبی کی وفات کے بعد کبھی نبی کے دین کو چھوڑ سکتے ہیں؟ جنہوں نے مشکلات میں نبی کا ساتھ نہ چھوڑا، بدر میں گئے، احد میں گئے، حنین میں گئے، تبوک میں گئے،
نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لٹا دیا نبی علیہ السلام کی دعوت پر، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو نبی کی وفات کے بعد نبی کا دین چھوڑ سکتے ہیں؟ خیال کرو۔ اللہ کہتا ہے سارے مہاجر سارے انصار، کتنی پارٹی ہو گئی؟ تیسری پارٹی، والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ، اور قیامت تک آنے والے وہ خوش نصیب لوگ، اتبعوہم، جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی۔ کس کی پیروی کی؟ جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے، جنہوں نے عقیدہ وہ رکھا جو عقیدہ صحابہ کا تھا، عمل وہ اپنایا جو عمل صحابہ کا تھا۔ اتبعوہم بِإِحْسَانٍ، اللہ کہتا ہے یہ تین جماعتیں، پہلی جماعت سارے مہاجر صحابہ، دوسری جماعت سارے انصار صحابہ، تیسری جماعت ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، بِإِحْسَانٍ ای بِإِخْلَاصٍ، اخلاص کے ساتھ ان کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ اللہ ان تین جماعتوں کا ذکر کر رہا ہے، ایک مہاجرین، دوسرے انصار، اور دوسرے صحابہ کے غلام، صحابہ کو مومن سمجھنے والے، صحابہ کو جنتی سمجھنے والے، صحابہ کو سچے اللہ اور رسول کے وفادار سمجھنے والے۔ اللہ کہتے ہو لوگوں یہ جو تین جماعتیں ہیں، کتنی جماعتیں؟ سبحان اللہ۔ میں ان کے بارے میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں۔ کون اعلان کرنے لگا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم صدر نہیں، کوئی پیر فقیر ولی نہیں، نبی نہیں، بلکہ کون اعلان کرنے لگا ہے؟ اللہ اعلان کرنے لگا ہے سارے مہاجرین کے بارے میں، سارے انصار صحابہ کے بارے میں۔ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتا ہے لوگوں میں اللہ ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ سے کون راضی ہے؟ کون راضی ہے؟ کون راضی ہے؟ اللہ راضی صحابہ سے، صحابہ راضی اللہ سے۔ اب درمیان میں جو گھسے وہ شیطان ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو کہے صحابہ ایسے تھے ویسے تھے، اپنی شکل تو دیکھ، کیا پدی کا شوربہ، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو صحابی کے متعلق بات کرے جس کی تعریفیں اللہ کا قرآن کرتے کرتے تھکتے ہی نہیں۔ یہ صحابہ کی عزت ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اگلا جملہ سنو، صرف یہ نہیں، صرف راضی رضا نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات تجری تحتها الانہار، اللہ کہتا ہے میں نے جنت بنائی ہی اپنے نبی کے صحابہ کے لیے ہے۔ پہلے صحابی جائے گا، بعد میں اور امتی جائیں گے۔ اس لیے خیال کر، اعد لہم المہاجرین الانصار، اللہ کہتا ہے میں نے نبی کے صحابہ کے لیے جنت تیار کر دی ہے، ان کے لیے جنت سجا کے رکھ دی ہے، ان کے لیے جنت کو بالکل میں نے ریڈی کر دیا ہے۔ اس لیے خیال کر، صحابہ جنتی، صحابہ، اب جنتی وہ ہوگا جو صحابہ کے نقشے، جو صحابہ سے پیار کرے گا، جو صحابہ سے عشق کرے گا، جو صحابہ پہ اعتماد کرے گا، اور جسے صحابی کے ایمان میں شک ہے وہ جنتی، جسے صحابی سے بغض ہے وہ جنتی، جو صحابی کو برا بلا کہے وہ جنتی نہیں ہے۔ جنتی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ اور صدیق کا دشمن جنتی نہیں ہو سکتا، فاروق کا دشمن جنتی نہیں ہو سکتا، عثمان کا دشمن جنتی نہیں ہو سکتا، علی حیدر کرار کا دشمن جنتی نہیں ہو سکتا، میرے نبی کے صحابی کا دشمن جنتی ہو نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ جنتی، جنت وہ جائے گا جو صحابہ کا غلام ہوگا، دشمن کی کوئی گنجائش نہیں۔ کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ 2۔ تیسری آیت دیکھو، سبحان اللہ، سورہ فتح۔ قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟
اور یہ صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، سورہ فتح آیت نمبر 18۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، سبحان اللہ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے صحابہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ کیا کر رہے ہیں؟ بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت کس چیز کی؟ حلوے کھانے کی نہیں، بریانیاں کھانے کی نہیں، کمروں میں لائٹیں بند کر کے ذکر کرنے کی نہیں۔ بیعت کس کی ہے؟ اللہ کے نبی عثمان کا بدلہ لیں گے، اگر جان بھی گئی تو جان قربان کر دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بیعت علی الجہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر بھی بڑا عجیب تھا، مرید بھی بڑے عجیب تھے، جان دینے کی بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کو بیعت اتنی پسند آئی نا، اللہ نے کہا سنو میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں۔ ادھر بھی اللہ نے ایک اعلان کیا، اللہ نے کہا میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں میرے نبی، مجھے تیرے صحابہ کی یہ وفائیں اتنی پسند آئی ہیں، یہ ادائیں اتنی پسند آئی ہیں، میں اللہ ایک اعلان کرنے لگا ہوں۔ اللہ وہ اعلان کیا ہے؟ فرمایا لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق میں اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، عن المؤمنین، پکے ٹھکے سچے سچے مومنوں سے۔ کون سے مومن؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ مومن جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مومن کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے۔ اللہ کتنے اعلان کر رہا ہے؟ ایک رضی اللہ، میں راضی ہو گیا، دوسرا عن المؤمنین، پکے ٹھکے مومنوں سے میں اللہ راضی ہو گیا۔ کب؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور اسی سورت کے شروع میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے پیغمبر، جن صحابہ نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا، انہوں نے صرف تیری بیعت نہیں کی بلکہ انہوں نے میری بیعت بھی کی ہے۔ ہاں، اتنی شانیں ہیں صحابہ کی، خدا کی قسم۔ اس کی ایک مثال سمجھ لو، عجیب قسمت ہے صحابہ کی، صرف تمثیل کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ نیچے ہاتھ ہے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں ہاتھ ہے صحابی کا، اور ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر ہاتھ ہے خدا کا۔ قربان جا صحابہ کے مقدر پہ۔ آج تو اور میں کسی مولوی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں تو کپڑوں سے باہر نکلتے ہیں، کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تو کپڑوں کے باہر نکلتے ہیں۔ صحابہ وہ لوگ ہیں، صحابی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے اور رب کا ہاتھ صحابی کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ گویا کہ صحابی کا ہاتھ اللہ اور رسول کے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ اتنے اونچے لوگ ہیں صحابہ، اب جو ان کو بک بک کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسئلہ ایمان کا ہے۔ جھگی میں زندگی گزر جائے گی، بھوکی پیاسی جدھر گزر جائے گی، خدا کی قسم اگلی منظریں بڑی مشکل ہیں۔ صحابہ سے وفائیں کر، جہاں بیٹھ صحابہ کی تعریفیں کر، جہاں بیٹھ صحابہ کے تذکرے کر، اپنی دکان پہ، اپنی گاڑی پہ، ہر جگہ نام لکھ صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، عثمان ذو النورین کا، علی حیدر کرار کا، معاویہ بن ابی سفیان کا، ان نبی کے صحابہ کے تذکرے کر، کیونکہ جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اللہ کی توحید کا بیان عبادت ہے، نبی کی رسالت کے تذکرے عبادت ہیں، اسی طرح صحابہ کی تعریفیں بھی عبادت ہے۔ اس لیے عبادت کر۔ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے۔ اگلی آیت
چلتے ہیں، اور سوسی صورت کے آخر میں کون عنوان ہے؟ محمد الرسول اللہ، جو میں نے آیت پڑھی ہے درس کے شروع میں۔ اللہ کہتے ہو لوگوں محمد اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کہتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ میرا یہ کیا ہے؟ رسول ہے۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے دلیل عجیب دی، سبحان اللہ۔ والذین معہو، اللہ کو بھی نبی کے ساتھ صحابہ کی وفاؤں پہ یقین ہے۔ اللہ کہتا ہے والذین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین، میرے نبی کے میرا رسول ہونے کی دلیل والذین، وہ صحابہ ہیں، ماہو، جو نبی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ مکے کے اندر نبی علیہ السلام مارے کھا رہے ہیں تو صحابہ ساتھ ساتھ ہیں۔ 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں نظر بند ہیں تو صحابہ ساتھ ساتھ ہیں۔ ہجرت کا وقت آیا تو صحابہ ساتھ ہیں۔ بدر میں جانا پڑا تو صحابہ ساتھ ہیں۔ احد میں جانا پڑا تو صحابہ ساتھ ہیں۔ تبوک میں جانا پڑا تو صحابہ ساتھ ہیں۔ حنین میں جانا پڑا تو صحابہ ساتھ ہیں۔ ساری جنگوں میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کہتے ہو لوگوں میرے نبی کے شاگرد، میرے نبی کے مرید، میرے نبی کے ساتھی، میرے نبی کے یہ صحابی اتنے عظیم لوگ ہیں کہ اتنے عظیم شاگرد کسی نبی کے ہی ہو سکتے ہیں، کسی غیر نبی کے نہیں ہو سکتے۔ والذین ماہو، قرآن ایک مسئلہ حل کرنے لگا، خیال کرنا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے صحابہ کی ایک پہچان کروائی، صحابہ کی 2 صفتیں ذکر کی۔ اللہ کہتا ہے صحابی دشمن ہوگا تو کافر کا، صحابی دشمن ہوگا تو صحابی کسی مومن کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ قرآن قانون بتا رہا ہے اشداء علی الکفار، صحابہ دشمن ہیں تو کافروں کے، صحابہ سختی کرتے ہیں تو کافروں پر، رحماء بینہم، اللہ صحابہ آپس میں ان کا کیا رویہ ہے؟ فیصلہ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ سپریم کورٹ آف شریعت فیصلہ دے رہی ہے، رحماء بینہم۔ اللہ کہتا ہے میں نے ابو بکر کے دل کو بھی اندر سے دیکھا، فاروق امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کو اندر سے دیکھا ہوا ہے، علی کے دل کو اندر سے دیکھا، معاویہ کے دل کو اندر سے دیکھا، عائشہ کے دل کو اندر سے دیکھا، حضرت طلحہ کے دل کو اندر سے دیکھا، زبیر کے دل کو اندر سے دیکھا۔ اوپر سے اگر تھوڑی بہت ناراضگی آ بھی جاتی ہے، ہیں تو انسان نہ، لیکن صحابی کے دل میں کبھی ایک دوسرے کے لیے بغض نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ گپیں لگاتے ہیں نا، اور جی جنگ ہوئی تھی تو دونوں کیسے ٹھیک ہیں، جنگ ہوئی تھی تو دونوں کیسے ٹھیک ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے دونوں ٹھیک ہیں۔ ناراضگیاں تو بھائیوں میں ہو جاتی ہیں نہیں ہوتی؟ بولو ہو جاتی ہیں نہیں ہوتی؟ تو کیا وہ دل سے نفرت ہوتی ہے یا اوپر اوپر سے ناراضگی ہوتی ہے؟ اوپر اوپر سے ناراضگی ہوتی ہے۔ جب 40 سال 10 سال 20 سال کی ناراضگی کے بعد سفید داڑھی والے 2 بھائی ہوں تب بھی وہ جب آپس میں راضی ہوتے ہیں نا اور ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، خدا کی قسم ایسے روتے ہیں جس طرح کے چھوٹے بچے رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ رونا بتا رہا ہے کہ دل میں نفرت نہیں تھی، دل میں بغض نہیں تھا، دل میں عداوت نہیں تھی۔ نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اللہ کہتا ہے صحابہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے۔ قیامت کا دن ہوگا جو ناراضگیاں تھیں بھی صحیح نا، ان کو میں اللہ ختم کر دوں گا۔ اخوانا علی سرر متقابلین، ایک طرف علی بیٹھا ہوگا دوسری طرف معاویہ بیٹھا ہوگا۔ اخوان علی سرر متقابلین، صدیق اکبر بیٹھے ہوں گے، حضرت حسن بن علی بیٹھے ہوں گے، حضرت حسین بیٹھے ہوں گے رضی اللہ عنہم،
حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوں گے، یہ سارے صحابہ ہیں، علی بھی میرے نبی کا صحابی، معاویہ بھی میرے نبی کا صحابی۔ ہاں شان پیارے علی کے بہت اونچے ہیں تو صحابی سارے، یہ سارے جنت میں جائیں گے، اور جو صحابی کا دشمن ہے، چاہے علی کا دشمن ہو وہ بھی جہنمی ہے، چاہے معاویہ کا دشمن ہو وہ بھی جہنمی ہے۔ اس لیے خیال کیجئے گا، موضوع لمبا ہے، ایک آیت اور دیکھتے ہیں، عجیب مقام ہے۔ یہاں پر سورہ حدید ہے، اللہ نے صحابہ کی دو جماعتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی کے ایک صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان بھی لایا، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا، جہاد بھی کیا۔ ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے میرے نبی کے صحابی بنے، مشکل دور تھا، اور ایک وہ ہیں جو ایمان لائے فتح مکہ کے بعد، آسان دور ہو گیا تھا نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اللہ کہتا ہے پہلوں کا درجہ پچھلوں کے مقابلے میں تو بہت کیا ہے، بلند ہے، اولئک اعظم درجہ۔ یہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، میرے نبی کے ساتھ انہوں نے مل کے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں مال لگایا، اولئک اعظم درجہ، ان پہلوں کا درجہ تو بہت اونچا ہے۔ درجے کا فرق ضرور ہے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنی، جہاں بات ہے جنتی ہونے کی وہاں کوئی فرق نہیں۔ کلن وعد اللہ الحسنی، میں اللہ نے، کس نے؟ وعدہ کر لیا ہے، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کر لیا کلن، نبی کے سب صحابہ سے، الحسنی الجنہ، اللہ نے نبی کے سارے صحابہ سے کس کا وعدہ کیا ہوا ہے؟ جنت کا، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کہیں اللہ کہتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں کتبا فی قلوبہم الایمان، سبحان اللہ، اللہ نے مثال دی، فرمایا صحابہ کے دلوں پہ ایمان کی لکھت میں اللہ نے کی ہوئی ہے، اور اللہ کی لکھت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس لیے خیال کیجئے گا صحابہ کے بارے میں وہی بد ظن ہوگا، صحابہ کے بارے میں وہی شک میں مبتلا ہوگا جس سے اللہ کے قرآن پہ شک ہے۔ کس پہ شک ہے؟ کیونکہ جسے قرآن پہ پک ہے اسے صحابہ پہ بھی پک ہے، کیونکہ قرآن صحابہ کی کیا کر رہا ہے؟ تعریفیں کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ آخری بات ہے، اختلاف ہو گیا کسی کے بارے میں، میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، ایک نے کہا یہ نماز پڑھتا ہے، دوسرے نے کہا یہ نماز، اختلاف ہو گیا۔ اب اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ گواہ۔ کیا ضرورت ہے؟ گواہ۔ میرے متعلق گواہی دے دی علماء نے، پڑھتا ہے، کسی بڑے بزرگ نے، یہ پڑھتا ہے، تو یہ بڑی بات ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ لیکن صحابہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں گواہیاں کون دے رہا ہے؟ کس کتاب میں؟ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کسی کی گواہی ہو سکتی ہے؟ ہاں، اللہ کے قرآن کی گواہی سے بڑھ کر کسی کتاب کی گواہی ہو سکتی ہے؟ خیال کر میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک طرف سارے پیغمبروں، سارے ولیوں، سارے فرشتوں، اور یہ سارے مل کے ایک بات کی گواہی دیں، یہ چھوٹی گواہی ہے بڑی گواہی ہے؟ سارے نبی بھی، ولی بھی، فرشتے بھی، لیکن دوسری طرف اکیلے اللہ کی گواہی ہو تو کس کی گواہی بڑی ہے؟ اللہ کی گواہی، اور وہ اللہ گواہی دے رہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، لوگو میرے نبی کے صحابہ پکے مومن ہیں، اولئک ھم الراشدون، یہ کامیاب ہیں، المتقون، متقی ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ میرے فوجی ہیں۔ یہ صحابہ کی گواہیاں اللہ دے رہا ہے، اس لیے خیال کر، صحابہ کا مومن ہونا، عادل ہونا،
جنتی ہونا یہ مسئلہ ایمان کا ہے یا نہیں؟ ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس میں گڑبڑ ہوئی تو بندہ فارغ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے مسئلہ ایمان کا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو صحابہ کی دل و جان سے عزت احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔